نماز کے وقت سے کچھ پہلے چھت پہ ایک جگہ بنا دیں، آگ جلا دیا کریں، رات کو آگ بتا دیا کرے گی، دن کو دھواں بتا دیا کرے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نہیں، یہ بھی نہیں کریں گے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ اب یہ 2-3 دن مشاورت چل رہی، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں۔ ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ، رات کو خواب میں دیکھا، عبداللہ بن زید نے، انصاری صحابی ہے، نوجوان ہے، خواب میں دیکھا، کہتے ایک بزرگ آدمی ہے، سفید ریش، مجھے دیکھا، کہتے کہ پریشان سے لگتے ہو، خیر ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، وہ ایک مسئلہ الجھا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں۔ کیا کہ نماز کے وقت کا لوگوں کو بتانا ہے تو کیسے بتائیں، یہ بات ہماری ابھی قابو نہیں آ رہی۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ ہے، جب نماز کا وقت قریب آئے تو تم میں سے کوئی اچھی آواز والا آدمی کھڑا ہو، قبلہ رخ بابا جی کھڑے ہو گئے اور یہ اذان پڑھ دی جو ہم پڑھتے ہیں۔ سادہ سادہ ایک آدمی اچھی آواز والا کھڑا ہو اور قبلے کی طرف، اور یہ آواز بلند آواز سے الفاظ کہہ دے، ماننے والوں کو پتہ چل جائے گا۔ بس یہ خواب میں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے فرشتے کے ذریعے ایک بزرگ انسان کی صورت میں یہ فارمولہ بتایا۔ صبح اٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ مسئلہ کچھ حل ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ رات مجھے کسی بزرگ نے یہ مشورہ دیا ہے خواب میں، فرمایا وہ بزرگ جبریل علیہ السلام تھے، اللہ رب العزت کی مرضی ہے وہی کس ذریعے سے بھیجتا ہے، مختلف چینل۔ اس دفعہ یہ حکم اس چینل سے آیا ہے کہ خواب میں ایک صحابی کو بتا کر، بس ٹھیک ہے۔ خواب کے بارے میں اصول یہ ہے کہ پیغمبر کا خواب حجت اور دلیل ہے، اور جو خواب پیغمبر کی خدمت میں پیش ہو اور پیغمبر توثیق فرما دے وہ دلیل ہے، باقی خیالات صحیح بھی ہے غلط بھی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، پیغمبر کا خواب حجت ہے، کس درجے کا؟ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہہ رہے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ تو تجھے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حکم ہے، تیری کیا رائے ہے؟ اس درجے کا حجت۔ لیکن پیغمبر کے خواب کے علاوہ دوسرا خواب پیغمبر کسی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام خدمت میں پیش ہوا، توثیق فرما دی، یہ حجت ہے۔ باقی خواب سچے بھی ہوتے ہیں غلط بھی، ہمارے خواب ایسے ہی ہیں۔ اس کی میں بات سمجھانے کے لیے اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے چینل پتہ نہیں کتنے ہیں، اللہ پیغمبر کا چینل ایک ہی ہوتا ہے، پیغمبر کے ذہن تک شیطان کی رسائی نہیں لاکھ۔ ہمارے چینل پتہ نہیں کتنے ہیں، ویشیوں ہیں، کہاں سے بات ہے کہ کو پتہ نہیں، اس لیے ہمارے خواب حجت نہیں ہیں۔ پیغمبر کا خواب کہ ایک ہی چینل ہے، ادھر اشارہ ادھر اشارہ، وہ حجت ہے۔ تو خیر حضور نے تصدیق فرما دی۔ آگے لطف کی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان فرما چکے ہیں، حضور تصدیق فرما چکے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی۔ عبداللہ سے کہا کہ ایسا کرو، بلال کی آواز اچھی ہے، اس کو سکھا دو، یہ اذان کا آغاز ہوا ہے، بلال کی آواز اچھی تھی، اس کو سکھا دو، یہ پڑھ دیا کرے گا۔ یہ ساری بات مکمل ہو چکی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں کیا؟ یہی خواب، وہی خواب جو عبداللہ بن زید نے دیکھا تھا، وہی خواب اسی رات انہی اوقات میں حضرت عمر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ انہوں نے آگے جب بیان کیا تو آگے پیچھے ہو گئے، عبداللہ نے پہلے بیان کر دیا، حضرت عمر تو اس میں لیٹ آئے، اور میں عمر خواب تمہارا بھی ہوئی ہے، لیکن یہ اب کریڈٹ عبداللہ کا ہے، کریڈٹ عبداللہ کا۔ یہ جب بھی اذان منسوب ہوگی تو کس طرف ہوگی؟ عبداللہ کی۔ حضرت عمر نے وہی خواب دیکھی، اسی رات دیکھی ہے، بالکل بیانی دیکھی، اسی مجلس میں حضور کے سامنے بیان کیا، ابا نہیں کریڈٹ جس کا ہے اسی عبداللہ بن زید، ٹھیک ہے، وہ سبقت کر گیا۔ تو مسجد میں
جمع کرنے کی یہ طریقہ، یہ مسجد بنی ہے اور پھر اس کے بعد بڑے طویل مراحل ہیں، لیکن مسجد کے اعمال میں سب سے پہلے تو نماز با جماعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھاتے تھے، پانچوں نمازیں خود پڑھا، کبھی نہیں ہے تو کسی اور نے پڑھا دی، لیکن عام طور پہ وہ خود پڑھاتے تھے نماز۔ دوسرا کام جو مسجد میں تھا وہ تعلیم تھا۔ لوگ آتے تھے، کوئی مسجد ہی ٹھکانا تھا، مختلف قبائل سے مسلمان ہونے آئے ہیں، اب مسلمان ہونے کے بعد کچھ ہدایات بھی لینی ہے، کیا کرنا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے اصل کرنا کیا ہے۔ وہ تعلیم کے دائرے مختلف ہوتے تھے، ایک جا کے کرنا کیا ہے، میرے ذمہ کام کیا ہے، کیسے کرنا ہے، ایک دائرہ یہ ہے، ایک یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ایک یہ قرآن پاک کی تلاوت تعلیم، یہ تعلیم کا دائرہ، یہ مسجد کا دائرہ، یہ صفہ چلا۔ اب بھی وہ جو جنگلہ لگا ہوا ہے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے اگر اس مدرسے میں تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ میں اللہ پاک جب توفیق عطا فرماتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ وقت ہوگی طالب علم ہو تو کلاس روم میں ہی زیادہ وقت گزرنا چاہیے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا وقت کلاس روم میں گزر جائے اچھا ہے، وہ سعادت کی بات ہے۔ یہ دو اعمال تو پکے تھے، نماز، تعلیم۔ لیکن نماز اور تعلیم کے علاوہ اور بھی بہت سے اعمال مسجد میں ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک اثر ہوا، جہاد میں جنگوں میں قیدی آتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد ابوالعاص ابن نبی قید ہو کر آئے، بہت سے آئے۔ حضور ان کو مسجد کے ماحول میں 2-3 دن رکھتے تھے۔ اس زمانے میں قید خانے نہیں ہوتے تھے، مسجد کے ستون سے باندھ دیا، کھانا وانا جو کہ وہ کرنا ہے، اور 2 دن 3 دن تاکہ مسجد کے ماحول کو دیکھیں۔ اور ایسا ہوا ہے کہ جس کو مسجد کے ماحول میں 2 دن رکھا ہے وہ کلمہ پڑھ کے گیا۔ ایک بڑے سردار سے سمامہ بن اسال بنو حنیفہ کے، مسلمہ کذاب کے ساتھ یہ بسے تھے، راستے میں جا رہے تھے، مجاہدین کے کسی گروپ پہ قابو آ گئے، انہیں پکڑا، گرفتار کیا، بس مدینہ منورہ لے آئے۔ حضور نے مسجد کے ستون سے مار دیا۔ چودھری تھا، بڑا سردار تھا، بنو حنیفہ کا سب فن خان قبیلہ تھا، اور سردار ہے، اب بندہ ہوا مسجد کے ستون کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ غیر مسلم اگر کہیں قابو آ گیا نا، اس کو مسجد کے ماحول میں کچھ رکھو تاکہ دیکھے۔ قیدیوں کو مسجد میں باندھنے کا مقصد بہت اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ 2-4 نماز پڑھتے دیکھیں، گفتگو سنیں، آپس میں ڈیلنگ دیکھیں۔ ماحول دیکھ کر جتنا آدمی ماحول دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، باتوں سے اتنا متاثر، انسانی نفسیات ہے۔ سمامہ کی بات کر رہا تھا، اب وہ بنو حنیفہ کا سردار نجد سے آیا، باندھا ہوا۔ فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو، یا ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیا پروگرام ہے؟ اب وہ قیدی ہے، یہ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، اس سے بڑی سرداروں والی بات۔ ان کا جناب اگر آپ احسان کریں گے تو ناشکری نہیں ہوگی۔ ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر، بڑا ڈپلومیٹک جملہ ہے۔ اگر تم قتل کر دو گے تو ٹھیک، آپ کے اختیار میں ہے، لیکن میرا بدلہ لینے والے ہیں، اگر مجھے قتل کر دیں گے قتل کر سکتے آپ، لیکن تقتل ذا دم، میرا بدلہ لینے والے بدلہ لے لیں۔ اور ان تنعم علی شاکر، اگر آپ احسان کریں گے تو ناشکری نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا اگلے دن پھر حضور نے فرمایا چھوڑ دو اسے، آزاد کر دیا۔ باہر نکلے، ایک کنویں پہ گئے، چشمے پر غسل کیا، کپڑے بدلے، واپس آئے۔ ان کے جناب آپ نے تو آزاد کر دیا ہے، میں نے آزاد ہونے کا فیصلہ نہیں کیا۔
واپس کپڑے وپڑے بدل کے غسل کر کے جناب کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہی مقصد ہوتا تھا کہ مسجد کے ماحول میں 2-4 دن گزرے تو وہ اس کو سمجھ آ جائے کہ اسلام ہے کیا، اور پھر کلمہ پڑھا۔ اگلی بات تفصیل ہے، وہ میں اس پہ نہیں جاتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے داماد ابو العاص بن ربیع حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے خاوند، بڑے داماد یہ تھے، لیکن پورے بدر کی جنگ میں مقابلے پر تھے، وہ نکاح بہت بعد میں ناجائز ہوئے ہیں، ایک جنگ میں پکڑے ہوئے آئے، آ کے انہیں ستون سے باندھ۔ اب ہوتا یہ تھا کہ 1 دن 2 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر کے اس کا کیا کرنا ہے بھائی، قتل کرنا ہے، چھوڑنا ہے، فدیہ لینا ہے، فیصلہ تو اتھارٹی نے کرنا ہے۔ زینب رضی اللہ عنہ حضور کی بیٹی گھر میں تھی، یہیں نکاح قائم تھا لیکن اکٹھے نہیں تھی، وہ یہاں تھی، یہ لڑائیوں میں سے بیٹی کو پتہ چلا کہ میرا خاوند پکڑا ہوا ہے اور ستون سے بندھا ہوا، یہ بھی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد چادر لپیٹی، بخاری شریف کی روایت ہے، چادر لپیٹی، باہر سے آ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دروازہ کھولا، یا رسول اللہ اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ یہ جنگ کا اصول یہ ہے کہ عام سپاہی بھی کسی کو پناہ دے دینا تو پناہ ہو جاتی ہے، یہ مستقل قانون ہے۔ عام شخص بھی کسی کو پناہ دے دے گی، میری پناہ میں ہے تو پناہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ آئی چپکے سے، حضرت زینب دروازہ کھولا اور دروازہ، یا رسول اللہ اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ فرمایا قال اجل اللہ من اجل، تو نے دے دیا تو ہم نے دیا، چھوڑ دو جا۔ اب وہ بھی بلاس تھا، چھوڑ دیا، سیدھے گئے مکے۔ انہوں نے کہا یار بات سنو، میں 2 دن باہر رہ کے دیکھا ہوں سارا کچھ، میں نے کلمہ پڑھنے کا فیصلہ وہیں کر لیا تھا، میں دیکھ لیا تھا کیا ہے، لیکن وہاں کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ میں قید ہونے کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، میں ابراس ہوں، کلمے کا اعلان میں تمہارے درمیان کر رہا ہوں، مکے میں کھڑا ہے قریشیوں کے درمیان، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں آج شام کو جا رہا ہوں، جس میں ہمت ہے روک لے، تکڑے لوگ تکڑے ہی ہوتے، پہلے میں کلمہ وہاں بھی پڑھ سکتا تھا کہ نہیں، یہ الزام اپنے سے نہیں لینا چاہتا تھا کہ قیدی نے کلمہ پڑھا ہے۔ واپس آئے اپنے ماحول میں گئے، مکہ مکرمہ میں حرم میں کھڑے ہوئے لوگ بیٹھے، انہوں نے کہا سنو میں ابوالعاص ہوں، جانتے ہو تم سارے، میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن کلمے کا اعلان تمہارے درمیان کھڑے ہو کے کر رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور یہ بھی اعلان کر رہا ہوں کہ آج شام کو میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ، کسی کی ہمت ہے کرو کرو۔ یہ مسجد کے ماحول کی بات ہے، لیکن جو بات میں اس ساری گفتگو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسجد کے ماحول کے 2 عمل آج ہماری ضرورت بھی ہے، سماجی ضرورت، معاشرتی ضرورت، ہماری قومی ضرورت تھے، اب نہیں ہے، میں ان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں مقدمات کے فیصلے مسجد ہوتے تھے، حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی مقدمات کے فیصلے، جھگڑا ہوا ہے مسجد میں آئے ہیں بیٹھے ہیں، حضور مسجد میں بیٹھ کے مقدمہ سنتے تھے، قوموں کا مقدمہ ہے وہ بھی مسجد میں، افراد کا مقدمہ ہے وہ بھی مسجد میں، خاندانوں کا مقدمہ وہ بھی مسجد میں بیٹھ کے سنتے تھے۔ جو طریقہ کار تھا عدالتی پروسیس تھا، جوڈیشری سسٹم اس زمانے میں تھا کہ حضور مسجد میں بیٹھے ہیں، مقدمات پیش ہوئے ہیں، سزا بعد جا کے دیتے تھے، مقدمہ مسجد میں سنتے تھے۔ یہ مسجد کے اعمال میں ایک بڑا مسجد مرکز تھا، عدالت تھی، نہیں ٹھیک ہے، میں اس پہ یہ اعتراض نہیں کر رہا، لیکن اس کا ایک پہلو آج ہماری ضرورت ہے، وہ کیا؟ ابھی 1 ہفتہ ہوا ہمارے
دو جسٹس صاحبان، جسٹس جواز حسن صاحب ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے لندن میں بیٹھ کے یہ بات فرمائی ہے یہ BBC کو کہ متوازی مصالحتی نظام ہماری معاشرتی ضرورت ہے اور ہم نہیں کر رہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ متوازی معاشرتی نظام جو دنیا میں ہوتا ہے، پنچایت کے نام سے ہوتا ہے، کونسلنگ کے نام سے ہوتا ہے، اور خود بات مقدمات میں جج صاحبان خود کہتے ہیں جاؤ یار آپس میں صلح کر لو، میں جو غلط کر لو کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ تھا نہیں، یہ ہمارے سپریم کورٹ کو 2007 میں پھر لکھا بھی ہے تفصیل سے، بھائی ہماری ضرورت ہے یار، ہماری ضرورت ہے۔ انڈیا میں پنچایت کے نام سے ہے، مغربی دنیا میں کونسلنگ کے نام سے ہے۔ میں وہاں جنوبی افریقہ گیا، وہاں مسلمانوں نے اپنا ایک سسٹم بنا رکھا ہے، مسلم جوڈیشل کونسل جنوبی افریقہ میں۔ وہ کیا کرتے ہیں، ان کو آئینی طور پر تحفظ فراہم ہے، دستور ان کو تحفظ دیتا ہے۔ امریکہ میں بھی، امریکہ کی عدالتیں میں نے وزٹ کی ہیں، نیو یارک میں، شکاگو میں، اٹلانٹا میں نے عدالتیں دیکھی ہیں۔ وہاں مسلمانوں کو یہ سہولت ہے، یہودیوں کو تھی، مسلمانوں کو بھی ہے، کہ آپس کی جو حلال حرام کے مسائل، نکاح طلاق کے مسائل آپس میں عدالت بنا کے فیصلہ کر دے، تو امریکہ کا سپریم کورٹ بھی مانگتا ہے۔ امریکہ میں یہ کام ہے شریعہ بورڈ کے نام سے، شریعہ بورڈ کے نام سے، اور وہاں کام ہے جنوبی افریقہ میں مسلم جوڈیشل کونسل کے نام سے، اور انڈیا میں یہ کام ہے عمارت شریعہ کے نام سے۔ وہ متنازعات جو قابل دستاویزی پولیس نہیں ہے، جو آپس میں بیٹھ کے طے ہو سکتے ہیں، دنیا میں سسٹم موجود ہے۔ دنیا میں یہ سسٹم موجود ہے کہ آپس میں کوئی خود بیٹھ جائے، خود کو نہیں بیٹھتا، کوئی بٹھائے گا تو بیٹھیں گے، تو کوئی ایسا متوازی سسٹم ہونا چاہیے جو محلے کے، برادری کے، کالونی کے، سوسائٹی کے کسی طرح، یار آپ صلح کرا دیتے ہیں یار، بیٹھ جاؤ۔ یہ ہوتا ہے دنیا میں، ہمارے یہاں نہیں۔ ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے کہ ایسا کوئی متوازی عدالتی سسٹم ہو کہ جو جھگڑا بڑھ رہا ہو تو آپ بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ کے صلح کرو۔ ہماری مارکیٹیں کرتی ہیں، مارکیٹیں جو کاؤنسلنگ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، چیمبر نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے، باقی سارے کرتے ہیں۔ میں آج کل یہ میری کمپین ہے مساجد کے حوالے سے کہ مساجد کی کمیٹیوں کو یہ کام اپنے ذمہ یہ لینا چاہیے کہ اپنے علاقے کچھ حسبی بنا لیں، موجود ہے دنیا میں، نظیرے بھی موجود ہے، کام بھی ہو رہا ہے۔ اب ایک ایسا سسٹم ہلکا پھلکا بنا لیں کہ محلے میں، سوسائٹی میں دو بھائیوں کا جھگڑا ہو تو یہاں صلح کرا لیں، تھانے سے بچ جائیں گے، کچہری سے بچ جائیں گے، خرچے سے بچ جائیں گے، اور عدالتوں پر بوجھ بھی کم ہو۔ ہماری عدالتیں اس وقت فیصلے نہیں کر پا رہی کہ اتنا بوجھ ہے کام کا کہ صرف کیس گننا شروع کر دو دن ختم ہو جاتا ہے۔ اور مسجد یہ کام کر سکتی ہے، یہ کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی۔ مسجد یہ کام کر سکتی ہے، کونسلنگ کے نام سے کر لیں، پنچایت کے نام سے کر لیں، لیکن ایک تجربہ میں پہلا عرض کروں گا، وہ آج ہمیں کس بات سے ڈر لگتا ہے اور ہمیں پن کہاں سے لگتی ہے۔ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق مرحوم کے دور میں مسجد مکتب سکیم چلی تھی، اور ایک فیصلہ ہوا تھا کہ پرائمری ایجوکیشن مسجد میں لگے۔ سکیم شروع مسجد مکتب سکیم کے نام سے شروع ہوئی تھی۔ اس کا بنیادی اسٹرکچر کیا تھا کہ پرائمری ایجوکیشن مسجد میں لے جاؤ۔ اس کا ایک تو بہت بلڈنگ بڑی بنائی موجود ہے، ماحول موجود ہے، بلڈنگوں کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے مسجد میں آ کے پڑھیں گے، مولوی صاحب کو بھی فائدہ ہوگا، بچوں کو بھی فائدہ ہوگا، ماسٹر صاحب بھی آئیں گے۔ ایک سسٹم بنایا تھا، 2 سال چلا تھا، تیسرے سال خراب کر دیا۔
مجھے بڑی پریشانی ہے، اتنا اچھا سسٹم اگر محلے کی پرائمری اسکول ایجوکیشن مسجد میں آ جائے تو محکمہ تعلیم کو فائدہ نہیں، خرچہ کم نہیں ہوگا، خواندگی کی مقدار میں اضافہ، تناسب میں اضافہ نہیں ہوگا، کیا نقصان ہے اس کا؟ لیکن اس وقت ڈاکٹر محمود غازی ہمارے بزرگ تھے، وزیر مطلب امور تھے، میں نے پوچھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب بات کیوں کیا ہے؟ بہت اچھی اسکیم تھی کہ مسجد کی کمیٹی اور شہر کے محکمہ تعلیم مل کے ایک نظم بنا لیں اور پرائمری ایجوکیشن مسجد میں آ جائے اور فائدہ بھی ہوگا، تعلیم بھی پھیلے گی۔ انہوں نے کہا جناب ہمیں کہا گیا ہے، اور کہاں سے کہا گیا جانتے ہیں آپ؟ یار ہم تو پہلے ہی تنگ ہیں ان سے، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ بچہ 5 سال مسجد کے ماحول سے نکل کر آئے گا تو ہمارے کام کا ہوگا۔ اس لیے آرڈر سے بند کرو، ہر بچے کو مسجد کے ماحول میں 5 سال رکھو گے پھر مغرب کے کام کا رہے گا وہ، آرڈر بند ہوا۔ یہ میرے خدشہ میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں کہ مسجد کو مرکز بنا کر، میری تجویز یہ ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں کہ پڑھے لکھے دوستوں میں یہ تجویز اپنی عرض کرتا ہوں کہ بھائی مسجد کی کمیٹی کوئی ایسا کونسلنگ سسٹم کر رہے، یار قانون بھی گنجائش ہے، شرعن بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ایریے میں جو مقدمات آپس میں سمجھوتے سے نمٹائے جا سکتے ہیں ان کو سمجھوتے سے نمٹا دیں۔ اس میں 2 فائدے ہوں گے، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جھگڑا نمٹ جائے گا اور تھانے کچہری سے لوگ بچ جائیں گے، خرچے سے بچ جائیں گے، اور میں جس فائدے کی بات کری کہ جو فیصلہ مسجد میں ہوگا وہ کون سے قانون کے تحت ہوگا؟ کیوں نہیں؟ جو فیصلہ مسجد میں ہوگا وہ کون سے قانون کے تحت ہوگا، اور آدھی شدت تو نام ہو جائے گی اگر ہم توجہ نہیں کریں۔ ایک کام تو یہ کہ مسجد کو اپنے علاقے میں مصالحت کنندہ کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور مسجد کی کمیٹیوں کو ہلکا پھلکا شروع کریں، اللہ پاک برکت دے گا۔ ایک اور کام وہ کہہ کے پھر بات سمجھیں، یہ جس کو رفاہی سسٹم کہتے ہیں اور ویلفیئر سسٹم اور سوشل بینیفٹس کا، اور یہ سارا سسٹم مغرب میں تو بطور سسٹم کے بنایا ہوا ہے، مسجد میں عام ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں مسجد کا ماحول یہ تھا، بہت واقعات 2 عرض کروں گا۔ کسی کو ضرورت ہے کسی چیز کی، نہیں ہے، میسر نہیں ہے، ضرورت اس کی ہے، آتا تھا مسجد میں، یا رسول اللہ سواری چاہیے، سفر پہ جانا سواری نہیں ہے، مل جاتی، یا رسول اللہ خرچہ گھر میں خرچہ نہیں تھا، اس کو دو غلہ مل جاتا تھا، کھجوریں مل جاتی تھی، سواری مل جاتی تھی، پیسے مل جاتے تھے۔ یہ جس کو ویلفیئر سسٹم کہتے ہیں، بلکہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے، بخاری سے مشہور ہے، بخاری شریف میں حضور تشریف فرمائے ہیں، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں سفر پہ تھا، گھر میرا دور ہے، سواری مر گئی ہے، اونٹ مر گیا ہے، اب گھر پہنچنے کا ذریعہ کوئی نہیں ہے، یا رسول اللہ اونٹ دے دیں۔ پہلے تو اس کو یہ دیکھیں کہ اس کو یہ اعتماد ہے کہ مسجد سے مل جائے، اس سے مجلس میں سوال کیا تھا، اس کا مطلب یہ کہ اس کو یہ اعتماد تھا کہ مل جائے، مسجد میں جاؤں گا، یہ ہماری طرح کے سوال نہیں، مسجد میں کھڑا نہیں، سسٹم، اس کو یہ اعتماد ہے کہ مل جائے گا۔ رسول اللہ کو سواری چاہیے، حضور دل لگی کے موڈ میں بڑے خوش مزاج بزرگ تھے، اچھا بیٹھو یار تمہیں میں اونٹ کا بچہ دیتا ہوں، بیٹھو میں اونٹی کا بچہ دیتا ہوں تمہیں۔ اب وہ بیٹھ گیا پریشان، اونٹی کے بچے کو میں کیا کروں گا، مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، بچہ دے رہے ہیں، لیکن اب حضور نے فرمایا بیٹھ کے۔ تھوڑی دیر کے بعد یا رسول اللہ کو میں نے عرض کیا تھا، میں بیٹھو نا یار، ابھی اونٹی کا بچہ دوں گا تو۔ اب وہ جس کیفیت میں بیٹھا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، بیٹھا ہے۔
تھوڑی دیر کے بعد پھر یا رسول اللہ، تو میں بیٹھ دیتا ہوں نا، یار بیٹھو نا، میں اب یہ لفظ انجوائے کا میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن اور کوئی لفظ بنتا نہیں، ضرور انجوائے کرتے رہے لیکن کچھ مزاجی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اونٹ منگوایا، سواری کا اونٹ تھا پورا، اس کی مہار اس کو پکڑائی، فرمایا یہ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہے، یہ خوش طبعی تھی۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا، اعتماد تھا عمومی کہ میری یہ ضرورت کہاں سے پوری ہوگی، اور پوری ہوتی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ کہتے ہمیں کہیں سفر پہ جانا تھا، 3-4 اونٹ چاہیے تھے، مجھے ساتھی نے بھیجا ہو یار جا کر مجلس جمی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اچھا مجھ سے غلطی، ابو موسیٰ خود کہتے مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے مجلس کا ماحول نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے غصے میں بیٹھے ہوئے، میں نے ماحول نہیں دیکھا، میں یا رسول اللہ 4 اونٹ چاہیے، میں کوئی نہیں ہے، اب بھی مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ ماحول کیا ہے، یا رسول اللہ چاہیے، میں نہیں ہے، یا رسول اللہ وہ جب جا خدا کی قسم کوئی سوال نہیں دوں گا، یا کیا واللہ لا احملکم شیئا، خدا کی قسم تو میں کوئی سوال نہیں دوں۔ اب مجھے کہتے احساس ہوا کہ مجھے پہلے دیکھنا چاہیے تھا کس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آتے ہی سوال کر دیا۔ اب میں منہ لٹکائے واپس، حضور نے قسم اٹھا لی ہے، خدا کی قسم کوئی سوال نہیں، چلے جا کے اپنے خاندان والوں کو رپورٹ، یاد غلطی مجھ سے ہو گئی تھی لیکن یہ ہو گیا، میں کیا کروں۔ اتنے میں کوئی آدمی آیا، عبداللہ، ان کا نام عبداللہ تھا، عجیب رسول اللہ، حضور بلا رہے ہیں۔ کہتے میں گیا، 2 جوڑیاں اونٹوں کی کھڑی تھی والے نے۔ عبداللہ کہتے مجھ سے، ابو موسیٰ مجھ سے دوسری غلطی یہ ہوئی کہ اب ضرورت مند کو تو ضرورت ہوتی ہے نا، بھوکے کو پوچھے گا 2-4 روٹیاں، غرض مند تھے، میں نے باہر پکڑی اٹھا، راستے میں جا کے کسی نے کہا موسیٰ حضور نے تو قسم اٹھائی کہ نہیں دوں گا، تو بغیر تسلی کے لے آیا ہے، یہ کیا تم نے؟ کسی مجھے کہا موسیٰ یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے، حضور نے قسم اٹھائی تھی کہ نہیں دوں گا، اب لیے ہیں تو قسم کو بھی بات پوچھ لو، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ میں واپس کیا بلکہ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا نہیں ہے، میں ٹھیک ہے کہا تھا نہیں ہے، آپ نے قسم اٹھا لی تھی کہ نہیں دوں گا، میں اٹھائی تھی، یہ کیا ہے؟ فرمایا جس وقت تم نے مانگے تھے میرے پاس نہیں تھے، یہ میں نے ادھار منگوائے تمہارے لیے، جس وقت تم نے مانگے تھے میرے پاس نہیں تھے، یہ میں نے کیسے بن سعد کے باڑے سے منگوائے ہیں، تمہارے لیے منگوائے ہیں۔ اچھا اگلی قسم، فرمایا مجھے یاد ہے میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نہیں دوں گا، اگلی بات میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، فرمایا میرا اصول یہ ہے اگر قسم اٹھا لوں کسی بات پر، وقتی طور پر آپ نے قسم اٹھا لیتا ہے، اور بعد مجھے خیال ہو کہ میری قسم خیر کے کسی کام میں رکاوٹ بن رہی ہے تو میں قسم توڑ دیتا ہوں، خیر کا کام نہیں ہوگا، تو میں میرا اصول ہے۔ آدمی دوسرے کو قسم اٹھا لیتا ہے، بعد میں یہ قسم تو رکاوٹ ہوگی، خیر کا کام رک گیا، تو میں قسم کی وجہ سے خیر کے کام کو نہیں روکتا، قسم توڑ دیتا ہوں، کفارہ دیتا ہوں، خیر کا کام پورا کرتا ہوں۔ تو میں نے اسی عرض کیا، جو بات میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے، 2 جملوں میں دوہرا دیتا ہوں کہ مسجد اگر آج یہ مسجد کمیٹیاں، مسجد رضاکارانہ طور پہ ہوتا ہے یار، ہو سکتا ہے اگر یہ 2 کام سنبھالنے کے محلے والوں کی کچھ جھگڑا ہو گیا تو صلاح ہم نے کرانی ہے، اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا ہے، اور جہاں کی چپکے سے ضرورت پوری کرنی ہے، میرے خیال میں یہ 2 کام اگر مسجد سنبھال لے تو دور نبوی کے 2 بڑے کام مسجد میں واپس آ جائیں، دور نبوی کے، دور خلفاء راشدین کے 2 بڑے کام مسجد میں واپس آ جائیں گے۔ تعلیم تو ہو ہی رہی ہے، نماز بھی الحمدللہ، نماز بھی ہو رہی ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، تعلیم بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، دعوت کا کام بھی ہو رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن اگر یہ کونسلنگ کا اور
ویلفیئر سسٹم کا تھوڑا اگر اپنے دائرے کے مطابق ہم اس میں شریک ہو سکیں یا اس کام کو اپنے کاموں میں شریک کر سکیں تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ ان گزارشات کے ساتھ میں اس مسجد کی پہلے آیا ہوں، مبارکباد بھی دوں گا اور خوشی کا اظہار بھی کروں گا اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اپنی جگہ مسجدوں کو آباد کرنے کی اور مسجدوں کو سوسائٹی کا دینی، سماجی، معاشرتی مرکز بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد